الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عمل پر رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور اب رمضان المبارک کے ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے. لہذا رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ تصورات اور کچھ خیالات ہیں جس کی اصلاح کرنا، جس کو درست کرنا اور اس کی صحیح حقیقت بتانا ضروری ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے آخری جمعے کے بارے میں، جس کو جمعۃ المبارک بھی کہتے ہیں، اس کو ایک مستقل تہوار کے طور پر مانتے ہیں کہ اس کے لیے خاص احکام ہے اور اس کی خاص عبادتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز فرمائی ہوئی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اتنی رکعتیں نوافل کی پڑھیں گے، اور ان رکعتوں کے اندر فلاں سنتیں پڑھیں گے تو پورے سال کی جتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے اس کی قضا ہو جائے. اس کو قضائے عمری کے نام پر مشہور کیا جا رہا ہے اور ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے کہ جو رمضان المبارک کے آخری جمعے میں اگر نفل نماز میں اتنی صورتیں پڑھ لی جائے گی تو ساری نمازوں کی قضا ادا ہو جائے گی. تو یہ بات کو سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی ہدایت ثابت نہیں ہے، کوئی بھی ہدایت اس طریقے سے منقول نہیں ہے، بلکہ جمعۃ المبارک بحیثیت جمعۃ المبارک جمعہ ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے کوئی احکام الگ سے بیان نہیں فرمائے، اور نہ اس جمعے کے دن کوئی خاص عبادت کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور نہ کوئی خاص عمل کرنے کی تلقین کی ہے جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا، بلکہ یہ جمعہ بھی عام جمعوں کی طرح جمعہ ہے. ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور قابل قدر ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو جمعہ ہوتا ہے وہ بڑا قابل قدر ہے. حدیث کے مطابق رمضان المبارک سید الشہور یعنی کہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ کا دن سید الایام یعنی کہ تمام دنوں کا سردار ہے. اور جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آتا ہے تو اس میں یہ دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسری جمعۃ المبارک کی فضیلت، یہ دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہے. اس بنا پر رمضان کا ہر جمعہ قابل قدر ہے.
البتہ یہ بات ضروری ہے کہ جمعہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری جمعہ ہے وہ اب سال میں یہ جمعہ ہمیں میسر، یہ مبارک دن ہمیں ملنے والا نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ قابل قدر ہے کہ رمضان المبارک میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں اور یہ آخری جمعہ ہے. اب اس کے بعد ہمیں پورے سال میں ایسی نعمت میسر ہونے والی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کی قدر پہچان کر ہم جتنا اس میں عمل کر سکیں یہ کم ہے. بس یہی اس جمعہ المبارک کی حقیقت ہے. ورنہ لوگوں نے جو اپنی طرف سے اس میں عبادتیں کر لی ہے اور جو تہوار سمجھ لیا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ کوئی تہوار نہیں ہے، اس میں کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، اس میں کوئی عمل مقرر نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے عبادت کے مختلف طریقے کر لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خاص عبادت اور کوئی بھی عمل مقرر اور خاص نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بھر کر اس کو بیان کر لیا ہے اور اس کو پھیلاتے ہیں. البتہ جمعۃ المبارک کا جب یہ دن آتا ہے تو اس میں ہمارے دل کے اندر 2 جذبات ہونے چاہیے اور ہر مومن کے اندر 2 جذبے پیدا ہونے چاہیے. اس میں سے ایک جذبہ یہ ہے شکر کا جذبہ، مسرت کا جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس رمضان المبارک میں ہمیں روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی، تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بڑی قابل شکر اور قابل مسرت بات ہے. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کر یہ کم ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس بندے ایسے بھی تھے جو گزشتہ سال رمضان المبارک میں اور روزوں میں، تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن اس سال وہ زمین کے نیچے جا چکے. ان سے رمضان المبارک کی ایک لمحے کی قدر و قیمت پوچھیے. وہ اس بات کی حسرت کرتے ہیں اور اس بات کو سوچتے ہیں، حسرت کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے کچھ لمحات مل جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اضافہ ہو جائے. لیکن اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے. اب حسرت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لحاظ سے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا گزر جاتا ہے لیکن ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ رمضان کا مہینہ کب آیا اور کب چلا گیا. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ان کو نہ روزے سے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ تراویح سے کوئی مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائی. ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا. رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے لیکن ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے اوقات میں، ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان بندوں میں، ان کامل بندوں میں شامل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بخشی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر دیتے تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ہمیں بعض مرتبہ یہ بھی خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ ہم نے روزے تو رکھ لیے لیکن جس طریقے سے روزوں کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. ہم نے تراویح تو پڑھ لی لیکن صحیح طور پر اس کا حق ادا نہیں کیا. ہماری تراویح میں نہ خشوع تھا نہ خضوع تھا، بس ہمارا دماغ کہیں تھا، دل کہیں تھا، بس ہم نے ایسے ہی پڑھ لی. بعض لوگ دماغ میں اس طریقے سے خیال لا کر روزے کی اور تراویح کی ناقدری کرتے ہیں. ہمیں تراویح کے روزوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ توفیق ہی بتا دے کچھ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے پہلے اسی توفیق کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی جو توفیق عطا فرمائی ہے اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے.
بعض لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا نماز پڑھ لی، ہماری نماز کیا ہوئی، بس ہم نے چند ٹکریں لگا لی اور چند اٹھک بیٹھک کر لی، یہ ہماری نماز ہو گئی۔ ہمیں اس طریقے سے نمازوں کی اور روزوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تھا، تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا مقصود تھا، تبھی تو تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تبھی تو تمہیں وہ اپنے دربار میں لے آئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا نہ ہوتا تو وہ بھی تمہیں ان لوگوں کے نہ شامل کر دیتا جن لوگوں نے مسجد کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے ہماری نماز کیسی ہی ہو، چاہے اس میں خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، چاہے ہماری نماز بے روح اور بے جان ہی صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پر ایک سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق مل گئی، یہی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ہے، اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوا، اس میں ہماری طرف سے کوتاہیاں ضرور رہی ہیں، لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم ان عبادت کی، روزوں کی اور تراویح پڑھنے کی ہمیں جو توفیق ہوئی اس کی ناقدری کریں، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن مجھ سے عبادت کرنے میں کوتاہی ہو گئی، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں اور استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، لیکن ناقدری نہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طریقے سے ایک طرف ہمارے لیے یہ شکر کا دن ہے، یہ مسرت کا دن ہے، اسی طریقے سے یہ ہمارے لیے ڈرنے کا بھی دن ہے، اور ڈرنے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن خطبے کے لیے تشریف لائے اور جب ممبر پر چڑھنے کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر چڑھنے کے لیے اپنا پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ جب آپ نے اپنا دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، اور جب آپ نے تیسرا قدم تیسری سیڑھی پر رکھا تو آپ نے آمین فرمائی۔ صحابہ نے یہ عجیب منظر دیکھا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی دعا مانگی ہی نہیں اور آپ نے آمین کس بات پر دی۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ممبر پر 3 مرتبہ 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی وجہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لایا اور جب میں نے پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو میرے سامنے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے ایک دعا کی تو میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دوسری دعا کی تو میں نے اس پر آمین کہا، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے تیسری دعا کی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ اندازہ لگائیں اس دعا کی اہمیت کا کہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ دعا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مانگ رہی ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الاولین والآخرین ہیں، وہ آمین کہنے والے ہیں۔ اور کیسا مقام ہے کہ مسجد نبوی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن اور خطبے کا وقت ہے، اس دعا کے قبولیت میں کسی بھی انسان کو شک نہیں ہو سکتا، یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دعا در حقیقت میں دعا نہیں تھی، یہ دعا در حقیقت میں بد دعا تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، وہ بد دعا کیا تھی۔
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ اس شخص کا نہ خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکے، یعنی جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہو تو اس کے لیے جنت کمانا بہت آسان ہے، جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اگر وہ والدین کی خدمت میں ایک قدم بھی اٹھا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر بندہ اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ اگر ہم والدین کی اطاعت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے تو اس وقت کیا اجر و ثواب ملے گا۔ تو جس شخص کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے تو اس کے لیے جنت کمانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم ذرا بھی اگر والدین کو خوش کر دیں گے تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ ڈھیر ساری دعائیں ہم کو دے دیں، لیکن جس شخص کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، وہ جنت حاصل نہ کرا سکا، تو ایسے شخص پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور اس بددعا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا فرمائی کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جسے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، یہ بددعا فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، اس لیے کہ اس کائنات میں صاحب ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اس پوری انسانیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر، فقر و فاقہ اٹھا کر اور تنگیاں اور مصیبتیں جھیل کر اور لڑائی لڑ کر ہمارے لیے ایمان چھوڑا۔ اگر ہمیں اس احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہو تو پھر ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہوئے؟ یہ کتنی بڑی ناقدری اور احسان فراموشی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور ہم آپ کے ذکر پر آپ پر درود نہ بھیجیں۔ ایسے لوگوں پر جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور درود شریف کے بہت سے سیکھے ہیں، اس میں سے ایک سیکھا یہ بھی ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تو اس سے بھی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کا معمول رہا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کا معمول رہا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتے ہیں ذکر آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے ہیں، تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا درود شریف پڑھے تو نور علی نور، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے بھی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دو بددعا فرمائی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کا، یعنی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو پورا رمضان المبارک کا مہینہ ملا، پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ یہی ڈرنے کا دین ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس وعید کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو بددعا جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہیں ہم اس کے مصداق نہ ہو جائے، ڈرنے کا دین ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہمارے گناہوں کو دھولنے کے لیے، ہمارے میل کی چین کو صاف کرنے کے لیے عطا فرمایا۔
یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو مغفرت کے تالاب میں ڈبو کر پاک صاف کرنے کے لیے دیا تھا، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان ہے۔ یہ رمضان مبارک میں اپنے آپ کی مغفرت کرانے کا یہ جو عمل ہے، جو مغفرت کرانے کا جو مہینہ ہے، یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی ساری رات آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ یعنی مصیبت میں مبتلا شخص کہ میں اس کی مصیبت کو رفع کروں، کہ اس کی پریشانی کو دور کروں۔ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی ندائے لگاتا رہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا ہے ہم سے کہ اگر تم رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھو گے تو میں تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر تم اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھو گے تو میں تمہارے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دوں گا، اگر تم کسی غریب انسان کو افطار کرا دو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بدقسمت اتنا سنہرا موقع، اتنا آسان مغفرت کرانے کا موقع بھی گنوا لے کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مغفرت کے اتنے سارے بہانے بنائے رکھے ہیں، اس کے باوجود اگر بندہ اس مہینے کو گنوا دے اور اپنے مغفرت نہ کرائے تو ایسے شخص پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توقع اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت کر دیں گے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم سے عبادتوں میں اور نمازوں میں روزوں میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، بھولیں بھی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے ان کوتاہیوں پر اور ان بھولوں پر، اس لیے کہ اسی کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین خوف و رجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ڈرنے کا دن ہے، اور یہ جو من گھڑت باتیں پھیلائی رکھی ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، آخری جمعے میں نوافل کی اتنی رکعتیں پڑھیں گے اور ان رکعتوں میں یہ سورتیں پڑھیں گے تو پوری زندگی کی جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے اس کی قضا ہو جائے گی، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ہدایت نہیں فرمائی ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے کہ اس میں ایک خاص عمل کرو، ایک خاص عبادت کرو، اس خاص طریقے پر کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تلقین نہیں کی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان باتوں کو منسوخ کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمیں ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مبارک کی جو چند ایام چند دن باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔